کہاں تک گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم؟ لامکان. یہ لامکان لوگ بول دیتے ہیں اور جو اردو نہیں جانتے چپ رہتے ہیں، پتہ نہیں کون سی جگہ کا نام لامکان. ہمیں کسی جگہ کا نام نہیں ہے. مسئلہ یہی ہے، اس کو لا مانے نہیں، مکان مانے جگہ نہیں، جگہ تک گئے. کیا بات ہے وہ. اگر شیخ الحدیث صاحب آپ بولے لامکان تک گئے، نہیں جگہ تک گئے. My family doctor visited my home for routine checkup, and he advised me, Hashmi Bia, now you are 74 years old. You must maintain your health, subhanallah, and no maximum lecture, but within 1 hour. And not daily. I replied, doctor, I'm sorry. I can't cut because the demand in the Muslim Sunni community, our own country and abroad both. How can I adjust that rest? Inshallah, I will take rest in grave, not in the field. But you can do something. What's your advice? When you perform your Fajr Salah, after that, morning walk. Make your habit. Morning walk. Morning walk is very, very suitable, fruitful, and useful. It will maintain your health. Cholesterol, glucose, pulse, everything. According to his medical advice, I started morning walk. For you, I started morning walk. Once I was walking on the footpath and going to the park. A murid came to me, Hazrat, where are you going? I replied, I am going to no place. Is it satisfactory answer for him? ڈاکٹر بولا صبح صبح ٹہلا کرو. ٹہلنے کے لیے میں نکلا، ایک مرید آیا، بابا کہاں جا رہے ہو؟ تو بیٹا نہیں جگہ تک جا رہا. واہ واہ، کچھ سمجھ آئے گا؟ تو پھر میرے نبی کے بارے میں کیوں کہہ رہے ہو نہیں جگہ تک گئے؟ بتا کیوں؟ نام کیوں نہیں بتاتے؟ مسجد حرام سے نام بتایا، مسجد اقصی نام بتایا، ہوا میں رہے نام بتایا، فضا میں رہے نام بتایا، سدرۃ المنتہا پہنچے نام بتایا. بلا مکہ کیوں؟ نام بتاؤ. جب رسول مقصود تک پہنچے، مقصود کا نام کیا؟ Wherever beloved prophet arrived his target, what is the name of the target? Why do you say no place? Why do you say نام مکہ؟ مکہ کا نام بتاؤ. بولے حاجی میاں تو بچپن سے اب تک اپنی ضد کو چھوڑ نہیں پائے. میں کہا جب حق پہ ہو تو ضد بھی حق ہوتی ہے. وہی ہم نے امام حسین سے سیکھا، کچھ بھی لٹ جائے حق ہے تو حق پہ اڈگ رہو، اٹل رہو. نام کا اٹل اور ہے، حقیقت کا اٹل اور ہے. اڈگ رہو، قائم رہو اپنے موقف پہ. تو بولے سلو ہاشمی. رسول پاک نے ایک ایک شبدوں پہ دھیان چاہوں گا. I would like to invite your kind attention on my every words. Please concentrate your mind and try to save my words in your heart, I soul. Put in the soft corner of your mind. رسول پاک نے ماتھے کی آنکھوں سے خدا کو دیکھا. رسول پاک نے ماتھے کی آنکھوں سے خدا کو دیکھا تو اللہ کو دیکھا تو اللہ مکان سے پاک ہے. اللہ مکان سے پاک ہے.
مکان و مکانیات سے پاک ہے، زمان و زمانیات سے پاک ہے، تعین و تعینات سے پاک ہے، حد اور حدود سے پاک ہے، شکل اور اشکال سے پاک ہے، سبحان اللہ، جہد و جہاد سے پاک ہے، لیمٹ اور لمیٹیشن سے پاک ہے۔ اسی لیے جو لمیٹڈ ہے وہ خدا نہیں ہے، خدا وہ ہے جو انلمیٹڈ ہے۔ تمیکم ورڑیم تمیکم شرڑیم تمیکم جگت کارڑم وشروپم، وہ اننت ہے، نراکار ہے، اسیمت، مکان سے پاک ہے۔ تو مکان نہیں بول سکتے، ٹھیک ہے؟ مکان بولیں گے تو گڑبڑ، کیا گڑبڑ؟ ارے جگہ کا نام لے لیں گے تو جگہ ہے محدود، اور اس میں خدا کو دیکھا تو خدا اگر جگہ میں ہے تو خدا محدود، اور جو خدا کو کہے محدود اسلام اسے کہے مردود، بدتر از نمرود، مر جائے تو نہ فاتحہ نہ درود، اتنا بڑا مردود اگر خدا کو کہے محدود۔ تو مکان اللہ کی شان نہیں ہے، لا مکان، محدود اس کی شان نہیں ہے، لا محدود، متناہی نہیں ہے، لا متناہی، مکان اس کی شان نہیں ہے تو لا مکان۔ رسول پاک نے اللہ کو اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا، مکان کہنا غلط، خدا کی شان کو دیکھو، خدا کی ذات کو دیکھو، خدا کی صفت کو دیکھو، مکان سے پاک ہے اس لیے لا مکان بولنا پڑے گا کہ لا مکان تک گئے۔ اے خدا کی شان کو دیکھ کر لا مکان کہنے والوں، کبھی ایک سیکنڈ کے لیے یہ بھی سوچا کہ اسی لا مکان میں مصطفیٰ بھی تو ہے؟ میں بولوں گا نہیں، آپ کو خود سمجھنا ہوگا، مجھے حد معلوم، اب سوال کروں گا، دعویٰ نہیں، سائل بچ جاتا، مدعی نہیں بچتا۔ سوال یہ ہے کہ جب تک، نہ جانے کب تک، جب تک میرا نبی لا بقا میں رہا، خود نبی کیا تھے؟ اب اس کا جواب جامعہ اشرفیہ اظہار العلوم سے دے گا۔ آؤ اس لوہار منڈی میں لوہا ٹھیک کراؤ تاکہ دوسروں کو لوہا ٹھوک سکو، یہاں جواب ملے گا۔ اللہ کی طرف سے ہمارے مفتی صاحب جواب دیں گے کہ لوگوں خدا کی طرف سے جواب سنو، اے محبوب، میرے حبیب، میں نے تم کو سب سے پہلے مکہ میں پیدا کیا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، آمینہ کا بیٹا بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، عبداللہ کا پوت بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، عبد المطلب کا پوتا بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، ابو طالب کا بھتیجا بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، بچپن میں گھٹنوں کے بل چلایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، پڑوسیوں کی مدد کروائی تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، ضعیفوں کی ہیلپ کروائی تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، پسینہ پہنے دیا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، تمہیں جوان بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، تمہیں انسان بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، تمہیں بشر بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، تمہیں مکی بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، تمہیں مدنی بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، تمہیں عربی بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، خدیجہ کا شوہر بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، علی کا سسر بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، حسن حسین کا نانا بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے۔ اے میرے حبیب، میں نے سب سے پہلے تم کو مکان میں پیدا کیا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، اور لا مکان میں اس لیے بلایا کہ لوگ اپنی طرح نہ سمجھے۔ اس انعام، اس تحفے کی بات نہ کروں جو امت کے لیے معراج کی رات سرکار لے آئے۔ عجب معاملہ ہے، معراج کی رات ہے، نبی کی ذات ہے، قرب ذات ہے، موسیٰ کا ساتھ ہے، آپس میں بات ہے، رسول کا ہاتھ ہے،
تحفہ صلات ہے، واللہ کیا بات ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے بعد کچھ کوئی اتنے ہوش میں رہے گا؟ جو مل رہا ہے وہ کیا مل رہا ہے، کتنا مل رہا ہے، وہ کیا ہو جائے گا؟ موسیٰ علیہ السلام نے ذات کی تجلی نہیں دیکھی تھی، ذات کی، صفت کی، اور کیا رزلٹ آیا؟ خرّ موسیٰ صعقا، گرے موسیٰ بے خود۔ اور رسول ذات کو دیکھ رہے ہیں، ما زاغ البصر وما طغى، آنکھ جھپکی نہیں، بڑبڑائی بھی نہیں، گرے بھی نہیں سرکار، مگر اللہ کا جلوہ اللہ ہی جانے کیسا جلوہ۔ 50 وقت کی نماز اللہ تعالیٰ نے دی، سرکار بس وہی جلووں میں گم، ہاتھ میں 50 وقت کی نماز لے کر کے چلے آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر میرے ماں باپ قربان، انہی کی وجہ سے کنسیشن ہوا۔ یہودیوں سے زیادہ وہ ہم سے محبت کرتے ہیں۔ واہ، انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیا ملا، کیا دیکھا نہیں پوچھا، معلوم تھا جو میں نے نہیں دیکھا ہے وہ دیکھا۔ واہ، بس یہ پوچھا کیا ملا؟ بولے 50 وقت کی نماز۔ 50 ٹو مچ، بہت زیادہ، سرکار کم کرائیے۔ حضور مان گئے، نماز فرض لے کے آئے تھے، وہ 50 فرض تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کیا بولے؟ کم کرائیے۔ یعنی موسیٰ کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ جو حبیب ہے یہ فرض بھی کم کروا سکتا ہے۔ ہم نفل نہیں گھٹوا سکتے۔ بولے صاحب اپنی پوزیشن سنبھالو، تم نفل نہیں گھٹوا سکتے۔ میرا موسیٰ کلیم اللہ کا عقیدہ ہے، یہ ان کا وشواس ہے، یہ ان کی آستھا ہے۔ کلیم اللہ کہہ رہے ہیں اور رسول اللہ تصدیق کر رہا ہے، یو آر رائٹ، میں کم کروا سکتا ہوں۔ تو مطلب دونوں ایک ہیں کہ فرض کلیم کی نظر میں فرض کم کرا سکتے ہیں، اور حبیب کی نظر یو آر رائٹ، کرا سکتا ہوں۔ جس بات کو کلیم اللہ مانے، رسول اللہ مانے، یہ ملا کیوں نہیں مان رہا؟ اب آپ آگے بڑھے، تب اللہ کی حکمت دیکھیں آپ۔ یہ جب گئے 50 لے کر اے اللہ کم کر دے تو 45 5 کم، ہر جگہ 5، تاکہ لوگ 5 کی امپورٹنس سمجھیں۔ وہ 50 سے 45، 45 سے 40، 40 سے 35، 35 سے 30، 30 سے 5 گھر، ہر جگہ 5، ہر جگہ 5۔ پھر وہ 20 ہو گیا، 15، 10۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ نے 10 کر دیا، اور کم کر، پھر لوگ وہ گئے اور 10 سے 5 ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ یہ 5 بھی زیادہ ہے، اور کم کر۔ ارے شروع میں سب پڑھیں گے، لیکن ایسا وقت آئے گا کہ لوگ سارے کے سارے نماز نہیں پڑھیں گے، 5 زیادہ ہے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کب کہہ رہے ہیں کہ سب نماز نہیں پڑھیں گے؟ 1400 سال کا معراج کی رات میں موسیٰ کلیم اللہ کہہ رہے ہیں اتنی دور تک جب کلیم اللہ دیکھتا ہے تو کتنی دور تک رسول اللہ دیکھتے ہیں۔ یہ 5 بھی جاتا ہے۔ میرے نبی نے کہا اے اللہ کے کلیم، یہ اللہ کے کلیم، رب نے اپنے کرم سے 50 کو 5 کر دیا، رب نے اپنے کرم سے 50 کو 5 کر دیا۔ اردو جاننے والوں کی توجہ، اب میری غیرت گوارا نہیں کرتی، اب میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ اور بھی کم کراؤں۔ توجہ چاہوں گا، نماز کی فرضیت وہیں ٹھہر گئی جہاں غیرت مصطفیٰ ٹھہر گئی۔ لیکن سر پھیرے تو سر پھیرے ہوتے ہیں، اگر یہ نہ ہو تو مینٹل ہاسپٹل بند ہو جائے۔
تونے رہنے دیجیے، شیخ اپنی اپنی دیکھ اعتراض کیا۔ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ رسول کو علم غیب نہیں تھا۔ تو کہ نماز کم کرانے کا علم غیب سے کیا لینا دینا؟ مارو گھٹنا پھوٹا یہاں کنیکشن کیا تھا؟ ہے بتا کہ رسول کو اگر علم غیب ہوتا تو موسیٰ کلیم اللہ نے جب یاد دلایا، ریکویسٹ کیا، درخواست پیش کی کہ نماز کم کرائیے، تو علم غیب ہوتا کہ 5 ہی ملے گی، تو 50 کو 5 کرتے چلے آتے۔ کیونکہ رسول کو علم غیب تھا نہیں کہ موسیٰ کتنی بار پلٹائیں گے، تو 50 سے 45، 45 سے 40، 40 سے 35، 35 سے 30، 30 سے 25، 25 سے 20، 20 سے 15، 15 سے 10 سے 5، پتہ نہیں کتنی بار جائیں گے، علم غیب نہیں۔ تو برہان پور کا ایک 56 انچ کا سنی کھڑا ہو گیا سینہ تانے، کہا بے وقوف، اگر بدتمیزی تو نے بند نہیں کی تو تجھ سے بھی بڑا بدتمیز کوئی پیدا ہوگا۔ بولے گا اس واقعے سے پتہ چلتا ہے اللہ کو بھی علم غیب نہیں ہے۔ بولے وہ کیسے؟ اگر اللہ کو علم غیب ہوتا تو جیسے ہی رسول آئے تھے 50 کو 5 کر کے دے دیتے، وہ 50 سے 45، 45 سے 40، 40 سے 35، 35 سے 30، 30 سے 25 کائے کو کیا؟ بھاگ کھڑا ہوا جب اللہ کی بات آئی، سینہ تانتے ہیں جب رسول اللہ کی بات آتی ہے، اور بھاگ کھڑے ہوتے ہیں جب اللہ کی بات ہوتی ہے۔ چلو دونوں ہمارے ہیں، کسی نام سے تو بھاگتے ہیں، اللہ بھی ہمارا ہے، رسول اللہ بھی ہمارے ہیں، اب جس ڈنڈے سے بھاگ جاتے دونوں ہمارے۔ اللہ ہمارا پروردگار ہے اور رسول ہمارا سہارا ہے، دونوں ہمارے، وہ معبود حقیقی ہے اور یہ اس کے محبوب ہے۔ میں جواب اللہ کی طرف سے دی، اللہ نے دھیرے دھیرے کیوں گھٹایا؟ میں جواب دوں گا اپنے نبی کی طرف سے، میرے نبی نے دھیرے دھیرے کیوں گھٹوائے؟ دھیرے دھیرے گھٹانے میں اللہ کی حکمت کیا؟ 50 سے 45، 45 سے 40، 40 سے 35، 35 سے 30، 30 سے 25، دھیرے دھیرے گھٹانے میں اللہ کی حکمت کیا؟ اور دھیرے دھیرے گھٹوانے میں رسول کی مصلحت کیا؟ میں اللہ کا بندہ ہوں، اپنے رب کی طرف سے جواب دوں گا۔ اللہ کی حکمت سمجھنا ہے تو موسیٰ کے دل کو دیکھ، ان کے سینے میں چھپی ہوئی آرزو کو دیکھ، موسیٰ کے کلیجے میں تڑپتی ہوئی تمنا کو دیکھ۔ اللہ علم الغیب ہے، اسے موسیٰ کے دل کا حال معلوم۔ موسیٰ جانتے ہیں کہ میں نے طول پہ ذات کی تجلی نہیں دیکھی تھی، صفت کی تجلی وہ بھی ڈائریکٹ نہیں، طول کے وسیلے سے۔ یہ نبی خدا کو دیکھ کے آ رہے ہیں، پہلے میں نے طول کے وسیلے سے دیکھا تھا، اب نور کے وسیلے سے دیکھ رہا ہوں۔ واہ واہ واہ! تو اگر اللہ 50 کو 5 کر دیتا تو موسیٰ ایک ہی بار دیکھ پاتے، اس لیے رب نے دھیرے دھیرے گھٹایا۔ موسیٰ بار بار دیکھو، 50 سے 45 رسول آئے، موسیٰ دیکھو، پھر موسیٰ نے پلٹایا، 45 سے 40 موسیٰ پھر دیکھو، 40 سے 35 موسیٰ پھر دیکھو، 35 سے 30 موسیٰ پھر دیکھو، 30 سے 25 موسیٰ پھر دیکھو، اور 25 سے 20 موسیٰ پھر دیکھو، 20 سے 15 10 موسیٰ پھر دیکھو۔ اگر 10 کو میں 5 کر دیتا تو موسیٰ ایک بار دیکھے، میں نے دھیرے دھیرے گھٹایا، موسیٰ 9 بار دیکھے۔ سبحان اللہ! یہ ہے اللہ کی حکمت کہ موسیٰ کے قلب کی تسلی کے لیے چشم مصطفیٰ میں تجلی خدا دیکھنے کے لیے دھیرے دھیرے گھٹایا رب نے، یہ اس کی حکمت ہے۔ میرے رسول کی مصلحت کیا ہے؟ دھیرے دھیرے گھٹانے میں، دھیرے دھیرے خدا کے قرب میں جانے۔ ہمیں گھٹانے کے لیے جانا پڑتا، خدا کے سامنے گئے اور گھٹوایا، اللہ نے 40 کو 45، 45 سے 40، 35، 30، 25 دھیرے دھیرے مصطفیٰ نے گھٹوایا۔ مصلحت کیا ہے؟ اے میرے غلاموں، توجہ، اپنے نبی کی پوزیشن کو سمجھو۔ ایک بار خدا لے گئے، توجہ،
میں آیت کریمہ میں آنا چاہتا ہوں. ایک بار خدا لے گیا، 9 بار خود جا رہا ہوں. سبحان اللہ سرا. ایک بار خدا لے گیا، 9 بار خود جا رہا ہوں. یعنی تیرے خدا میں اگر لے جانے کی قدرت ہے تو تیرے نبی میں جانے کی صلاحیت ہے. اب پورے میرا ایک ہی شبد میں سمیٹنا ہو کتنا مشکل کام ہے. عابد رضا رفاقتی صاحب، کتنا مشکل کام ہے کہ ایک شبد میں ساری معراج کا کیندر بندو وہی شبد بن جائے. بہت ڈھونڈا ہے، اب ملا کہ نہیں ملا. علماء کرام کی تائید سے بول رہا ہوں. کل معراج کا بنیادی مقصد قربت. قربت لامکاں بلایا قربت کے لیے، نشانیاں دکھائیں قربت کے لیے، مشاہدہ کروایا قربت کے لیے. دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى قربت کے لیے. اسی جملے پر آج کی اس بڑی رات میں مست ہو جاؤ. سنیو، اپنا مقدر دیکھو، اپنی قسمت دیکھو. کیا بتا رہے ہیں کہ تیرا حبیب معراج کی رات ایک بار گیا قربت کے لیے. قربت کے لیے 9 بار جا رہا ہے امت کے لیے. امت کے لیے کیا مقدر ہے تمہارا، کیا قسمت ہے تمہاری. ایک بار قربت کے لیے، 9 بار امت کے لیے. سرکار معراج کی خوشیوں میں اگر آپ امت کو نہیں بھولتے، ہم بھی قسم کھاتے ہیں کہ آخری سانس تک ہم اپنے آقا کو نہیں بھولیں گے. محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں.